السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے سوالات اور اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام کا ایک انتہائی اہم ترین، محتم بالشان اور عظیم عمل قربانی ہے۔ قربانی یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے گزشتہ ملتوں کو بھی قربانی کا حکم دیا، کوئی ملت ایسی نہیں رہی جس کو قربانی کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ قربانی کا جو عمل ہے، اس عمل کے سلسلے میں وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، وہ اپنے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے چھوٹا جانور لے آتے ہیں اور اللہ کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو قربانی کرنے کے اہل تو ضرور ہیں، لیکن ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے چھوٹا جانور خرید پائیں، تو ایسے لوگ اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ملا لیتے ہیں اور بڑے جانور میں اپنا حصہ لے کر اس واجب کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے واجب سے بری ہونے کی فکر کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اجتماعی قربانی کرنے والوں کی خدمت میں کچھ درد مندانہ اور حقیقت پسندانہ گزارشات رکھنا چاہتے ہیں، اس امید پر کہ ہماری ان گزارشات کو سنا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش اور فکر ضرور کی جائے گی۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں، در حقیقت یہ قوم و ملت کی ایک اعتبار سے خدمت میں مصروف ہیں، چاہے وہ مدارس دینیہ ہوں یا کوئی تنظیم ہو یا پھر علاقے در علاقے، محلہ در محلہ اجتماعی قربانی کرنے کی جو بھی شکلیں ہیں، یہ لوگ در حقیقت قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان قوم و ملت کی خدمت کرنے والوں کے سلسلے میں آج کی ہماری چند گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش، آپ جو جانور اجتماعی قربانی کے لیے لے آتے ہیں ان کے چارے پانی کا انتظام اچھی طرح کریں، کیونکہ جانور کو تکلیف پہنچا کر ثواب کی امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ چارہ پانی نہ دینے کی وجہ سے اگر جانور بالکل کمزور ہو گیا اور اتنا کمزور ہو جائے کہ ذبح کی جگہ تک بھی چل کر نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے نفع کے خاطر جانور کے چارے اور پانی کا انتظام نہ کرنا، یہ بہت ہی معیوب بات ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ اس امید کے ساتھ جانور کے چارے اور پانی کا انتظام کریں کہ آپ جو پیسہ ان کے چارے اور پانی پر لگائیں گے، یہ آپ کے حسنات اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنا جانور بک کر لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ خود جا کر کے اس جانور کو چارے اور پانی کا خیال کرتے ہیں، اور جہاں کئی سارے جانور جمع ہو جاتے ہیں وہاں عام طور پر جانور کے چارے اور پانی کا ویسا انتظام نہیں ہوتا جیسا انتظام کرنا چاہیے، یا جتنی ان جانوروں کو ضرورت ہے شاید اتنا انتظام نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں، جو خاص طور سے اجتماعی قربانی کا نظم کرنے والے ہیں،
آپ اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کے ذریعے سے آپ کو دگنا اور تگنا نفع انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں ضرور عطا فرمائیں۔ میری دوسری گزارش ہے کہ جان بوجھ کر چھوٹے جانور ذبح کر کے حصے داروں کے گوشت میں غربا میں تقسیم کرنے والا گوشت ملا دینا اور غربا میں گوشت بالکل تقسیم نہ کرنا، یاد رکھیے یہ صریح دھوکہ ہے، یہ صریح دھوکہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اجتماعی قربانی کا نظم ہوتا ہے وہاں لوگ اپنے حصے بھی بک کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جانور خرید کر ان اجتماعی قربانی کرنے والوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں گوشت کی ضرورت نہیں ہے، آپ غربا میں تقسیم کر دیں۔ اب حصے داروں کے گوشت میں غربا میں تقسیم کیا جانے والا گوشت ملا دینا اور غربا کو بالکل گوشت تقسیم نہ کرنا، یہ کھلا ہوا دھوکہ ہے۔ اس سلسلے میں اکثر لوگ احتیاط نہیں کرتے، چار پیسوں کے لیے دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ ایسی آمدنی کا کیا فائدہ جو جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہو، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ ان اجتماعی قربانی کرنے والوں کی خدمت میں بڑی درد مندانہ گزارش ہے کہ ایسا جھوٹ اور ایسا دھوکہ آپ قطعاً استعمال نہ کریں، آپ اس کو اپنی اجتماعی قربانیوں میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں۔ ہماری تیسری گزارش، جانور کے حصص کی تقسیم برابر ہونا چاہیے، تول کر تقسیم کریں۔ یہ ہمارے حیدرآباد میں بطور خاص نظم بہت کم جگہ پر ہے کہ وہ قربانی کے جانور کا گوشت تول کر تقسیم نہیں کرتے، اندازے پر، اٹکل پر گوشت دے دیا جاتا ہے۔ بھائی تول کر گوشت تقسیم کریں، 100-200 گرام ادھر ادھر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر تولے صرف اندازے سے تقسیم کرنا غلط ہے۔ اس سے اگر کسی ایک حصے دار کو اعتراض ہو جائے تو تمام افراد کی قربانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اجتماعی قربانی کرنے والے اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اندازے پر، اٹکل پر گوشت کے حصے لگا دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے آپ اٹھا لیں، یہ آپ کا ہے آپ اٹھا لیں۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، بغیر تولے صرف اندازے پر تقسیم کر دینا غلط ہے۔ نیز قربانی کا اگر ایک حصہ نظر کا، منت کا ہو تو پھر تول کر تقسیم کرنا علماء فرماتے ہیں واجب ہوگا، واجب ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خوب خیال رکھیں، جہاں آپ اتنے افراد کو اجتماعی قربانی میں استعمال کرتے ہیں، مختلف لوگ مختلف کاموں پر لگ جاتے ہیں، ایک آدمی کو آپ اس کام کے لیے بھی طے کر دیں کہ وہ ترازو کے ساتھ بیٹھے اور قربانی میں موجود اور شریک افراد کا گوشت تول کر ہر ایک کو برابر سرابر دے دے، تاکہ آپ بھی اس اندیشے سے بچ جائیں۔ چوتھی گزارش، جانور کی ہڈیاں فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہڈیوں کے آپ پورے طور پر مالک ہو گئے اور آپ اس کو اپنی منمانی طور پر بیچ کر آپ اس کی رقم خود استعمال کر لیں، یہ غلط ہے۔ جانور کی ہڈیاں فروخت کرنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والی رقم کا غربا پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ پانچویں گزارش، جو لوگ غربا میں تقسیم کی نیت سے حصہ لیتے ہیں ان کے حصے کو غربا میں تقسیم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے افراد احتیاط نہیں کرتے، بہت سے افراد غربا میں یا تو سرے سے گوشت دیتے ہی نہیں یا دیتے ہیں تو برائے نام دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، مومن کو مشکوک کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ غربا میں تقسیم کے بجائے
متوسط اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کا اعلان کیا جائے، تاکہ آپ عند اللہ مؤاخذے سے بچ سکیں کہ اگر کوئی غریب نہ آ سکا یا آپ نے جا کر اس تک گوشت نہیں پہنچایا تو جو متوسط اور ضرورت مند مسلمان ہیں یہ گوشت ان میں بھی تقسیم ہو جائے گا، آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور اللہ کے پاس مؤاخذے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک آخری گزارش، کسی کی ابھی تک قربانی نہیں ہوئی لیکن آپ کی قربانی ہو گئی، یہ کہہ کر کسی اور کی قربانی کا گوشت تھما دینا جھوٹ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے آپ کے پاس حصہ بک کیا، وہ آپ کے دیے ہوئے وقت پر آیا، آپ نے اس کے نام کا جانور ذبح نہیں کیا، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ گاہک اور کسٹمر یہ ہم پر نہ برسے، اس لیے کسی اور کی قربانی کا گوشت اسے تھما کر یہ کہنا کہ صاحب آپ کی قربانی ہو گئی، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بچنے کے لیے آپ سچ بات بول دیں، چاہے وہ بری لگے، چاہے وہ بری لگے سامنے والے کو کہ آپ نے وقت دیا اور وقت دے کر اس کا کام نہیں کیا، لیکن آپ سچ کی بات کہیں، سچی بات کہیں، جھوٹ کا سہارا ہرگز نہ لیں۔ یہ چند وہ اہم ترین غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جو ہماری اجتماعی قربانیوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اجتماعی قربانی کرنے والوں کو بھی ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کی دی جانے والی تمام قربانیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرما لے، اور ان کوتاہیوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی فکر کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔